اس لیے کہ علماء نے جو باتیں زندگی میں کہی ہوتی ہیں بعد الموت وہ باتیں فتووں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے کہ علماء نے جو باتیں زندگی میں کہی ہوتی ہیں بعد الموت وہ باتیں فتووں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تبلیغی کام کا نہج نبوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی خلق کافہ، میں بھیجا گیا ہوں جمیع نوع انسانی کے لیے۔ دوسری حدیث ہے میں اور قیامت کا دن ایسے ہیں، دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ نبی اپنی امت کے لیے ایک شفیق باپ کی مانند ہوتا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی قوم اور امت نیست و نابود ہو جائے یا عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنی امت کی طرف سے پیش آنے والی ہر تکلیف کو سہتا اور برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نبیوں کی قربانیوں کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، لوگ نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ برصغیر کی 1000 سالہ تاریخ میں دور تیموری سے لے کر مغلیہ دور اور پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک، اور اس سے بھی آگے 1857 کے معرکے شیخ الہند و امام قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک، اور اسلام اور دین مصطفوی کو زندہ کرنے کی خاطر بڑی نبر و آزمائی ہوتی رہی اور بڑی بڑی قربانیاں دی گئی۔ شہداء اور غازیوں نے بڑی مغفرتیں پائی، آخرکار انجام کو پہنچ گئے۔ سب کامیاب ہوئے، لیکن دین اور اسلام کا پھیلاؤ محدود طریقے پر رہا۔ ان اکابرین کے بعد اسی طرز کی کئی تحریکیں اٹھی اور خوب محنتیں کی، اور کچھ علاقے اور ملک بھی ہاتھ لگے، لیکن دین کا عمومی طور پر زندہ ہونے کا مرحلہ باقی کا باقی رہ گیا۔ اس کی واحد وجہ محنتوں میں نہج نبوی کا فقدان تھا۔ نہج نبوی کلید ہے اشاعت دین کی۔ نہج کیا ہے؟ نہج ہے قربانیوں کے ساتھ دعوت دینا، انسانوں کے قلوب سے کفر کو کھروچ کھروچ کر نکال پھینکنا، جس طرح ڈینٹسٹ کھروچ کھروچ کر دانتوں کے جراثیم کو باہر نکال پھینکتا ہے، مگر اس کے لیے جہد تواتر کی اور صبر جمیل کی ضرورت درکار ہے۔ انسان فطرتی طور پر عجلت باز ہے۔ وہ اپنی محنت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب نتیجہ سامنے نہیں آتا تو پھر مارنے مرنے پر تل جاتا ہے، یا پھر کام چھوڑ دیتا ہے، یا پھر بھاگ جاتا ہے، یا پھر پارٹی بدل لیتا ہے۔ ایک بار مہتاب انسانیت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فطرت کا غلبہ ہوا، اور وہ بھی قوم کو چھوڑنے کا ارادہ فرما چکے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور عرض کیا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، بس تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ ایک نبی کو دوسرے نبی کے واقعے سے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آداب تکلم میں یہ بات داخل ہے کہ اکرموا منازلہم، آدمی کے مقام کے اعتبار سے خطاب کرو۔ فائدہ، دعوت دینے کے بعد صبر نہ کریں گے تو پھر انتشار اور خلفشار وجود میں آئے گا۔ دعوتی عمل میں للہیت ہو اور عمل صرف اجر کے لیے کیا جائے، اجرت کے لیے نہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، دعوتی محنت اپنی جان اور اپنے مال سے کی جائے۔ تنظیموں کی صفیں اس بنیادی کلید اور بنیادی اصول سے عموماً آری رہی ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ تنظیموں کے ممبران کے اندر حب جاہ اور حب مال کے جذبے پیدا ہوئے، اور آپس میں گروپ بن کر آپس میں ہی نبر و آزمائی کرنے پر لگ گئے۔ چند دن تو عوام ڈنڈے کے زور پر دینداری اور اسلامیت کو اپناتی رہی۔ جب دیکھا کہ اسلامی نظام قائم کرنے کے دعوے دار خود آپس میں لڑنے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دینداری اور اسلامیت کا وہ چوغا جو ڈر کے مارے بدن پر چڑھائے رکھا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ لباس گیا، داڑیاں منڈا دی، اور بے دینی کے وہ سب کام کر چکے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امارت توقیفی امر ہے۔ اعتراض نمبر 158۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شورائیت میں بھی فیصل امیر کی مانند ہوتا ہے، تو پھر شورائیت غلط کیوں ہوئی؟ شورا والوں کی تبلیغ و ترتیب بھی وہی ہے جو امارت والوں کی ہے۔ جواب، نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح امارت کی ترتیب اور شکل بھی توقیفی ہے، یعنی متعین ہے۔
جس طرح نماز میں قیام، ایک رکوع، 2 سجدے، قاعدے وغیرہ متعین ہیں، اسی طرح امارت، امیر، بیعت، سمع و اطاعت یہ شکلیں قرن اول سے چلی آ رہی ہیں، متعین ہیں۔ اب اگر شورائی اس امارت کا انکار کر دے اور کہیں کہ شورائی کمیونسٹ نظام حق ہے اور ہم بھی تو وہی 6 باتیں ہجرت نصرت کی بات چلاتے ہیں، تو پھر یہ غلط کیوں ہوا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی ترتیب نماز کی شکل کو بدل دے اور کہے کہ میری نماز سنو، میری نماز بھی بالکل تمہاری نماز کی طرح ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نماز کی شکل کو بدل دیا ہے، جس کی وجہ سے صرف اذکار نماز یاد رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح امارت کے منکر کی مثال ہے، شکل امارت، ترتیب امارت، احکام امارت اور برکات امارت قیامت تک بدلے نہیں جائیں گے، اور جس نے بھی اسے بدلنے کی کوشش کرے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے اور بددین ہے۔ اعتراض نمبر 159، تبلیغی امارت امارت کبریٰ نہیں ہے تو پھر امارت کبریٰ والے احکام کیوں کر عائد ہوں گے؟ جواب، امارت اور خلافت کا باب تا قیامت کھلا رہے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ جو علماء تبلیغی امارت پر تنقید کرتے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ امارت اور اس کے نفاذ کا تعلق عام مسلمانوں کے بجائے صرف تبلیغی احباب سے متعلق ہے۔ اس لیے علماء عامہ کا اس امارت دعوت پر لکھنا اور بولنا ایک مہمل عمل ہے۔ مثل مشہور ہے، جس گاؤں جانا ہی نہ ہو تو اس کا راستہ کھوجنے کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی۔ مولانا دیولا اور لاٹ صاحبان کو اس لیے باغی کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ 100% تبلیغی گروپ ہے، اور انہوں نے 10 مرتبہ سابقہ تبلیغی عمرہ کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں اور پھر اعلانیہ باغی بن گئے، اور ان کی اس بغاوت سے ساری تبلیغی دنیا متاثر ہوئی۔ اس لیے احکام بغاوت کا صدور ان شورائی محرکین پر صادر ہوگا، لہذا جو علماء تبلیغی نہیں کہلاتے انہیں اس موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اعتراض نمبر 160، امیر کے لیے اقتدار اور پاور کی ضرورت چاہیے جو سزا اور جزا دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ مولانا سعد صاحب کے پاس تو کچھ نہیں سوائے گزارش کرنے، عاجزی کرنے اور ترغیب دینے کے، اور کچھ نہیں، تو پھر یہ امارت اور امیر کیوں کر درست ہوئی؟ جواب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تحریک کے عمرہ رہے، جن کے پاس نہ پاور تھا اور نہ ہی عام مسلمانوں کی بھاری جماعت ان کے ساتھ تھی، پھر بھی متعلقین انہیں اپنا امیر اور خلیفہ مانتے تھے۔ تبلیغی احباب تو کثرت تعدد کے حساب سے کروڑوں ہیں، اور حاجی امداد اللہ صاحب اور اسماعیل شہید رحمہم اللہ کے معتقدین کی تعداد تو تبلیغی جماعت کے مقابلے میں 2% بھی نہیں تھی۔ امداد یہ جماعت بہت ہی چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اس وقت کے علماء کرام نے ان کی امارت اور خلافت کو قبول کیا اور کسی نے نکیر نہیں کی۔ تبلیغی امارت اور حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے وقت سے چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا پر محیط ہے، جس کی برکت سے ساری دنیا تبلیغی محنت کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ دراصل اس تبلیغی امارت پر بولنے اور لکھنے والے کسی نہ کسی درجے میں حضرت جی رابع کی امارت اور مقبولیت پر غبطہ اور حسد کرتے ہیں۔ یعنی 50-55 سالہ مولوی سعد ساری دنیا کا امیر بن جائے اور ہم دیکھتے رہیں اور اسے کیسے برداشت کریں، یہی غبطہ اور حسد کی آگ نے مخالفین کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ فائدہ، یہ سب کتابیں سن 2015 کے بعد ہی لکھی گئی ہیں۔ عالمی شورا کے سرپرست حضرت مولانا دیولا صاحب اور لاٹ صاحبان کی نگرانی میں اگر یہی کتابیں 10-20 سال پہلے لکھی جاتی تو مصنفین کے اخلاص اور للہیت کا پتہ چلتا، لیکن در حقیقت یہ شورائی آگ ہے جس نے ان مصنفین کی روح کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ اس لیے مولانا سعد صاحب اور ان کی امارت کے خلاف درجنوں کتابیں لکھی گئی، اور لکھنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ سب اپنے ہی ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، اور ساری کتابیں بریلوی نہج پر یعنی بیانوں کے اقتباسات کی کاٹ چھانٹ کر کے لکھی گئی۔ مثلاً کتاب کا نام دفاع تبلیغ اسلام، مؤلف مفتی سعید احمد پالنپوری۔ اس کتاب میں علماء کرام کی آراء کو اکٹھا کیا گیا، اور اس قدر جھوٹ اور بہتان اس کتاب میں جمع کیا گیا کہ پڑھنے والا صرف استغفار ہی پڑھتا رہ جائے گا۔
مثلاً مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو الہامی نبی کے نام سے متعارف کروایا گیا، لیکن ہم اس کتاب کا تحقیقی آپریشن کرتے رہیں گے اور جن جن علماء کے یہ بیانات ہیں ان کو منظر عام پر لا کر رہیں گے تاکہ دوست اور دشمن کی کھلی شناخت ہو سکے۔ اس لیے کہ علماء نے جو باتیں زندگی میں کہی ہوتی ہیں بعد الموت وہ باتیں فتووں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اس لیے ان الزامات کو ان کی زندگی ہی میں رفع دفع ہو جانا چاہیے۔ صبر کرو، بدعا مت کرو۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں مگر ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی جو ان کے لیے دعا کرے، مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک نیک امت کو چھوڑا جو ان کے لیے برابر دعا کر رہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بھی کوئی اولاد نہیں جو ان کے حق میں دعا کرے، مگر آج کون ہے جو ان کی مشہور کتاب الاربعین النوویہ کو نہ جانتا ہو؟ مفسر قرآن امام ابن جریر طبری بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا کارنامہ چھوڑا ہے جس سے کوئی بھی عالم دین بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اس قدر کوڑے مارے گئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کوڑے کے بدلے میں جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ امام مالک اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی سزائیں دی؟ انہیں کوڑے لگائے گئے، وہ سب مٹ گئے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات اور ان کا مذہب ابھی تک باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت اور دشمنی کی؟ ان کے در پر آزار ہوئے اور انہیں جلاوطنی پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ اسی جلاوطنی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور ناموری دیکھیے کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایسا ممبر یا اسٹیج نہ ہوگا جہاں سے یہ آواز نہ سنائی دیتی ہو، رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو لوگ ستاتے ہیں اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں ان پر آپ بدعا کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانے لگے، صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ یقیناً کچھ لوگ مر جاتے ہیں مگر ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی پوری حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو قبول فرمائیں، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔